बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ कमेंट्स में देख रहा था, तो मैंने कहा मैं एक वीडियो बना दूं, क्योंकि कुछ लोगों को मसला हो रहा है कि शुगर रमज़ान में जब आप रोज़े रखते हैं तो आपकी शुगर का उतार चढ़ाव होता है, या कब आप शुगर चेक करें, या रोज़ा रखें या तोड़ दें। तो ये क्विक सी वीडियो है। वैसे तो मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है रमज़ान में किसको रोज़े रखने चाहिए किसको नहीं, वो आप चेक कर लें। मैं अभी लिंक भी यहाँ पे दे दूँगा। अ, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हैं, आप रोज़े रख रहे हैं, आप दवाएँ मेटफॉर्मिन के अलावा कुछ और नहीं ले रहे, तो आपको रोज़ा रखने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। बल्कि बाकी जो दवाएँ हैं वो भी आप सहरी के साथ, खाने के साथ ले सकते हैं, तो वो मसला नहीं होना चाहिए। आप वो लेकिन डॉक्टर से ज़रूर चेक करें। इम्पोर्टेंट बात ये है कि रमज़ान को आप एक चांस आपके लिए कि आप अपना फैटी लिवर जो है उसको रिवर्स करें, और अपनी जो है शुगर वो बेहतर करें। और उसका तरीका ये है, बल्कि ये एक आपके लिए सुनहरी मौका है कि आप चेक कर सकते हैं कि आपका लिवर जो है वो फास्टिंग में कैसे एक्ट करता है। उससे अंदाज़ा होता है आपको कि आप की इंसुलिन रेजिस्टेंस कितनी है, या आप की जो मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी है, या आपका जो लिवर का फैट है वो उसकी मिकदार कितनी है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आप रोज़ा रखते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि शुगर कैसे चेक करें, और दूसरा ये है कि उसको इंटरप्रेट कैसे करें, और तीसरा ये है कि उसको ठीक कैसे करें। तीन तरीके मैं आपको मुख्तसर सी वीडियो में बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि सहरी के वक़्त आप सहरी ज़रूर करें। एक तो ये सुन्नत भी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी आप ज़रूर करें। इवन सिर्फ़ अगर आप पानी पी लें, अंडा खा लें एक आध, कुछ भी अगर आपका दिल नहीं तो थोड़ा बहुत आप कुछ सहरी ज़रूर करें। उससे ये होगा कि आपका जो है लिवर वो शुगर डंप नहीं करेगा मॉर्निंग में। दूसरा, सहरी में बहुत ज़्यादा जो है ओवर ईटिंग ना करें। ज़्यादा बसियारखोरी जो है सहरी में, आप जितना भी खा लेंगे, फूड के जो हज़म होने का एक टाइम है, 2-3 घंटे के अंदर आप जितना भी खाएँगे, आपकी खुराक हज़म हो जाती है, और 5 घंटे के अंदर-अंदर आपका पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो आपकी शुगर जो भी है, आपने खाया है उसको हज़म करके वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से निकाल देता है। तो आप थोड़ा-सा खाएँ या ज़्यादा खाएँ, तो वो आपको 12-14 घंटे आपको भूख से फिर भी नहीं बचाएगा। तो इसलिए ये लॉजिकल नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सहरी में खाएँ। अब शुगर चेक करने के हवाले से, आप जब सहरी करते हैं, लेट्स से कि आपने 4 बजे बंद की सहरी, या 5 बजे आपने खाना बंद किया, जो भी पाकिस्तान के मुताबिक आपका टाइम है। उसके बाद अगर आप सोते हैं या आप जाग रहे हैं, जो भी सूरत-ए-हाल है, तो आप दिन में सबसे पहले तो आप जब उठते हैं, तो उठने के बाद शुगर चेक करें अगर आप सोते हैं तो। अगर नहीं सो रहे तो आप सहरी बंद करने के 3 घंटे बाद जो है वो आप तकरीबन शुगर चेक कर लें अगर आप जाग रहे हैं। तो आपने अगर 5 बजे सहरी की है, तो आप 8 बजे अपनी शुगर चेक करें और देखें कि आपका लेवल जो है वो कितना है। आपका लेवल 8 बजे जो है वो तकरीबन 110, 115 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा खाए हैं, और उसको आपको कम करना पड़ेगा। दूसरी, आप शुगर चेक करें ठीक 8 घंटे के बाद, क्योंकि 8 घंटे के बाद आपकी शुगर आपको सही जो फास्टिंग लेवल है वो बताएगी, और वो तकरीबन आपकी 90-80 के दरमियान होनी चाहिए। अगर आपका लिवर सही काम कर रहा है या पेंक्रियास सही काम कर रहा है। लेकिन अगर वो 100 से नीचे है तो फिर भी ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो एक सवाल भी किसी ने किया था, तो उसका जवाब ये है कि 8 घंटे के बाद आपकी शुगर का चांसेस हैं कि जब आप 10, 12 या 14 घंटे पे चेक करेंगे तो आपकी शुगर फास्टिंग से ज़्यादा होगी, और उसकी मेन रीज़न जो होती है वो होती है आपका फैटी लिवर, और वो होती है आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो उसमें 8 घंटे के बाद जब जिस्म को पता लगता है कि आपके अंदर
شوگر کی کمی ہو رہی ہے تو آپ کا لیور جو ہے یہ قدرتی نظام ہے وہ آپ کے جسم میں شوگر ڈال دیتا ہے تاکہ آپ کو انرجی آئے. تو چونکہ ڈائبیٹک لوگوں میں انسولین کا رسپانس جو ہوتا ہے وہ سلو ہوتا ہے اس لیے شوگر تو ان کی آ جاتی ہے لیکن انسولین کم ہونے کی وجہ سے یا رسپانس میں ایشو ہونے کی وجہ سے آپ کی شوگر نیچے نہیں آتی. اس لیے آپ تقریباً اگر 12-14 گھنٹے بعد دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا لیول پھر جو ہے وہ 100 سے اوپر چلا جائے. تو اس میں بھی پریشان ہونے کی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. اگر 150 60 70 80 تک جاتا ہے 200 تک بھی جاتا ہے تو یہ جو اوکیجنل اسپائک ہوتی ہے شوگر کی اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اتنا کنسسٹنٹلی اگر آپ کا ہے مہینہ 2 مہینے تو اس میں پھر مسئلے ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ رمضان ہے تو آپ اس کو صرف شوگر چیک کرتے رہیں اور یہ دیکھیں گے کہ آپ 2-4 دن بعد یا ہفتے 2 ہفتے بعد یہ آہستہ آہستہ واپس آنی شروع ہو جائے گی. اس لیے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ جو میٹفارمن ہے ایکسٹینڈڈ ریلیز جس کو ایکس آر بھی کہتے ہیں سلو ریلیز ایس آر بھی کہتے ہیں تو وہ چیک کر لیں. ایک میٹفارمن نارمل ہوتی ہے اور ایک ایکسٹینڈڈ ریلیز ہوتی ہے. ایکسٹینڈڈ ریلیز جو ہوتی ہے وہ میرا نہیں خیال کہ 500 ملی گرام میں آتی ہے. وہ 750 سے شروع ہوتی ہے اور 1000 اس کے بعد اس کے اوپر لیول ہیں. تو آپ جو ہے 750 والی سے شروع کر سکتے ہیں. تو سحری کے وقت جب آپ ختم کر لیں سحری تو اس کے بعد آپ ایک وہ 750 والی لے کے وہ ٹرائی کریں کچھ دن. اس میں یہ ہوگا کہ اس کی جو کہ پیک ہوتی ہے 7-8 گھنٹے کے بعد تو وہ آپ کی جو فاسٹنگ 8 گھنٹے کے بعد آپ کی شوگر زیادہ ہونی شروع ہوتی ہے اس کو آپ کنٹرول کر لے گی. 750 سے شروع کریں 1000 بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میٹفارمن کا کوئی نقصانات نہیں ہے تو اس لیے وہ لے لیں. تو اس میں آپ کی جو زور یا اثر کے بعد جو شوگر ہائی ہوتی ہے اس میں کافی حد تک آپ کو مدد ملے گی. تو یہ آپ کر کے کچھ دن چیک کر سکتے ہیں. تیسری بات یہ کہ جب آپ کی شوگر 8 گھنٹے کے بعد آپ چیک کرتے ہیں 10-12-14 گھنٹے بعد زیادہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا لیور جو ہے وہ شوگر ڈمپ کر رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی گلائکوجن سٹورز جو ہیں وہ بھی تک ڈپلیٹ نہ ہوئے ہوں یا آپ کے اندر جو مسل کے اندر یا جگر کے اندر جو آپ کی شوگر سٹور ہوتی ہے وہ بھی تک چل رہی ہو. تو وہ لیور کو ڈمپ کرنے دیں 2-4 دن ہفتہ 2 ہفتے میں دیکھیں گے کہ آپ کی وہ 12-14 گھنٹے بعد والی شوگر بھی لیول پہ آنا شروع ہو جائے گی. لیکن آپ میٹفارمن شروع کر دیں ساتھ ایکسٹینڈڈ ریلیز تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو شام افطاری سے پہلے آپ کی شوگر بہت زیادہ اسپائک نہیں کرے گی لیکن تھوڑی بہت اسپائک کرے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ روزے رکھتے رہیں گے تو وہ پھر آپ کی جگر کی چربی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ریلیز ہونی شروع ہو جائے گی. کیونکہ اگر وہ پھر آپ روزہ توڑ دیں گے یا نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کا وہ جو سسٹم ہے وہ میٹابولک وہ صحیح نہیں ہوگا. شوگر کے لو ہونے کے حوالے سے یہ ہے کہ جب آپ روزوں سے پہلے روزانہ کھاتے پیتے رہتے ہیں تو آپ کی شوگر نارملی ڈائبیٹک کی ہائی ہوتی ہے تھوڑی بہت. تو جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے 8-10 گھنٹے کے بعد آپ کی شوگر 80 تک آ جائے 75 تک آ جائے یا 70 تک آ جائے یا ایون 90 تک بھی آتی ہے. تو لوگوں کو ایسے لگتا ہے جیسے کہ ان کو کمزوری ہو گئی ہے یا ان کو پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شوگر بہت لو ہو گئی ہے تو وہ روزہ توڑ دیتے ہیں. تو ایسے نہ کریں. اگر آپ کے پاس گلوکومیٹر ہے تو آپ اپنی شوگر چیک کرتے رہا کریں. 2-4 دن جب چیک کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر تو آپ کی شوگر 70 سے اوپر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ روزہ کنٹینیو کریں اس کو نہ توڑیں کیونکہ 70 کے لیول پہ جاتے پھر آپ کی جو ہے لیور شوگر آپ کو ڈمپ کرے گا تو پھر آپ کی اوپر چڑھی جائے گی. یہ ایک بیلنس ہے بہت فائن قسم کا جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. تو اس لیے آپ اس کو چیک کریں. اگر تو آپ کی شوگر 70 سے اوپر ہے تو اس کو آپ جانے دیں اس کو آپ بالکل پریشان نہ ہو نہ روزہ توڑنے کی ضرورت ہے. اور اگر 70 سے نیچے جاتی ہے اور آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ ڈیزی ہو رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ روزہ کھول سکتے ہیں. ایک آدھ کھجور کھا لیں. باقی شوگر لیول کچھ دن آپ دن میں 3-4-5 دفعہ صبح اٹھنے سے لے کے افطاری تک وہ چیک کرتے رہا کریں. پرٹیکولرلی افطاری سے پہلے بھی چیک کر لیں. تو افطاری سے پہلے آپ کا ہو سکتا ہے 70 تک چلا جائے اگر آپ کا لیور صحیح کام کر رہا ہے
اس سے نیچے نہیں جانا چاہیے، نارملی جاتا بھی نہیں ہے، اور اگر تھوڑا اوپر جا رہا ہے تو وہ بھی جیسے میں نے کہا کہ 150 170 80 200 تک بھی چلا جائے تو وہ اوکیجنل ہے، اس میں پرابلم نہیں ہے، وہ آپ 2 4 دن جو ہے اس پہ صبر کریں گے، آپ کا میٹابولک سسٹم فلیکسیبلٹی میں آئے گا، آپ میٹفورمن CSR XR اس کو لیں تو دیکھیں گے کہ وہ بھی ایسا ایسا کم ہو جائے گا، اور 30 دنوں کے روزوں کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کی جو لیور کی چربی ہے، فیٹی لیور ہے، وہ کافی کم ہو جائے گا، تو اس میں آپ کو رمضان کے بعد کافی آسانی رہے گی اپنی اس رجیم کو جاری رکھنے کے لیے، اور اس کے بعد کوشش کریں کہ رمضان کے بعد بھی آپ 2 meals a day جو ہیں، 2 کھانے جو ہے اسی پہ آ جائیں، جو کہ تقریباً دن میں 8 گھنٹے کی ونڈو، جو بیسٹ ونڈو جو سائنٹسٹ ڈاکٹرز سب یہ کہتے ہیں کہ آپ 8 گھنٹے کے درمیان میں جو 2 اگر کھانے کھا لیں، 9 سے 5 ہے، 8 سے 4 ہے، 10 سے 6 ہے، تو وہ 2 آپ کھانے کھا لیں لو کارب والے، اس میں آپ پروٹین وغیرہ لیں، تو باقی جو آپ کے 16 گھنٹے ہیں وہ رات کے کھانے سے لے کے صبح کے ناشتے تک وہ آپ صرف جو ہے نا بلیک ٹی بلیک کافی وغیرہ پئیں، تو اس میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ کی لیور جو ہے وہ اور پنکریاز یہ دونوں صحیح کام کرنا شروع ہو جائیں گے، اور اگر آپ کی شوگر بہت زیادہ پرانی نہیں ہے تو دیکھیں گے کہ آپ کو دواؤں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو میں ہوپ فل ہوں کہ اس ویڈیو میں کچھ سوالوں کے میں نے جوابات آپ کو دے دیے ہیں، تو اس کو آپ سنیں، لوگوں تک پہنچائیں جو فاسٹنگ کر رہے ہیں، ڈائبیٹک ہیں، اور اگر آپ کو مزید کوئی سوال ہو اس بارے میں تو آپ کمنٹس میں پوچھیں، رمضان میں پرٹیکولرلی میں ابھی آن لائن ہوں اور دن میں بھی میں چیک کرتا رہتا ہوں، تو جب بھی آپ سوال کریں گے تو میں انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ جو اپنے روزے آرام سے مکمل کریں اور ان کا فائدہ اٹھائیں، اور رمضان کی برکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ صحت و تندرستی عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔